أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي صدق الله العظيم. قاری عبدالرشید صاحب نے خوبصورت تلاوت قرآن پاک سے ہمارے پروگرام کا آغاز کیا ہے. ناظرین، آج 28 رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کا سایہ فگن ہو کر ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے. کل شاید آخری روزہ ہو یا شاید پرسوں آخری روزہ ہو اور اس کے بعد عید ہے. ہم سب عید کی خوشیوں میں مگن ہو جائیں گے. لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو ہمارے گھروں میں مہمان بن کر آیا، ہم نے اس میں حاصل کیا کیا؟
یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ حاصل رمضان کیا ہے، ہم نے کتنی عبادت کی، جو اس کا حق تھا ہم نے وہ حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ ہم لوگوں کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اپنا احتساب نہیں کرنا چاہتے، خاص طور پر دین کے معاملے میں تو ہم بالکل بھی احتساب نہیں کرنا چاہتے اپنا، یعنی کہ ہم خود احتسابی سے بھاگتے ہیں۔ لیکن اگر ہم لوگوں نے اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کے باوجود، عبادات کرنے کے باوجود وہ سکون یا گھروں میں وہ رونق یا خوشی اگر ہم محسوس نہیں کر رہے، تو ہمیں یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ کیا ہم نے جو حق تھا عبادت کرنے کا وہ ادا کیا یا نہیں کیا۔ آج پروگرام میں ہم بات کریں گے حاصل رمضان۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ ذوالفقار۔ پاکستان کے طول و عرض میں جانبین میں طرفین بسنے والے جملہ میرے اہل وطن آپ سب کو محمد طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 28 رمضان ہے اور اس طرح عائشہ نے کہا موضوع ہے حاصل رمضان کیا ہے۔ کوئی شخص گفتگو کرتا چلا جائے اور آخر میں ہم کہتے ہیں بھی حاصل کلام کیا ہے، آپ کی گفتگو کے اندر آخر میں حاصل کلام بات بتائیے وہ کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں حاصل رمضان کیا ہے، کیونکہ 11 ماہ ہم نے کس طرح گزارے اس پر بات نہیں ہم کر رہے۔ ہم نے اللہ کے اس مہمان کو جس کے آنے کے سرکار جب یہ شعبان شروع ہوتا حضور تیاریاں فرمانا شروع کر دیتے، سرکار کہتے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ اس رحمان کا مہینہ ہے کہ اس نے کہا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ اللہ نے فرمایا سارے کام سب کام اللہ کے لیے، لیکن خاص روزے کو کہا کہ یہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں نے خود دینی ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہے، ہم کعبۃ اللہ جاتے ہیں، جا کر فیض لیتے ہیں، جا کر اس گھر کی زیارت کرتے ہیں جو اللہ کا گھر ہے، جا کر زیارت کو ہم جاتے ہیں تو فیض ملتا ہے، لیکن یہ اللہ کا مہمان غریب اور امیر کے گھر میں آ کر فیض دیتا ہے۔ یہ اللہ کا مہمان آیا ہے، ہم نے اسے کس طرح منایا ہے، کیا یہ روٹ کر جا رہا ہے یا ہم سے راضی ہو کے جا رہا ہے، کیا ہماری زندگیاں ویسے رہیں یا بدل گئیں، تفصیلی انشاءاللہ کلام کریں گے کس کس انداز سے ہم نے رمضان کو حاصل کیا ہے اور حاصل رمضان کیا پایا ہے، تفصیلی انشاءاللہ کلام کریں گے آج کے بزم میں، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں محیث القوم کس طرح رمضان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا یا کس طرح ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے۔ دونوں زاویوں سے انشاءاللہ بات کریں گے، پینل کی طرف جائیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوبصورت کلام کرتے ہیں، انتہائی مسجع کلام کرتے ہیں، انتہائی مختصر مگر جامع اور معصومانہ انداز میں جواب دیتے ہیں، علامہ بشیر رحیمی ہمارے ساتھ ہیں۔ خوش آمدید، السلام علیکم، کیا حال ہیں، ٹھیک ہیں؟ آپ کے آنے کا شکریہ۔ ان کے ساتھ اور میں جہاں پر علماء اکرام آتے ہیں وہاں پر میں ان شخصیات کو ضرور بلاتا ہوں، خواہ ان کا تعلق پراپرٹی کے شعبے سے ہو، وکالت سے ہو، ڈاکٹرز ہوں، کیوں ان کا بھی رمضان ہے، یہ ان کا بھی ماہ ہے، صرف ایک طبقے کا رمضان نہیں ہے کہ وہ آ کر بات کریں۔ ویسے عمر شامی صاحب ہیں، سی ای او ہیں شامی گروپ کے، آپ کو خوش آمدید کہیں گے، السلام علیکم، آپ کے بھی آنے کا شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں علامہ بشیر رحیمی صاحب آپ سے کہ حاصل رمضان، آپ نے رمضان میں کیا حاصل کیا، یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسول الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عارف صاحب ماشاءاللہ آپ نے جو موضوعات ڈھونڈے ہیں یہ بہت اچھے موضوعات ہیں، اس سے ہمیں سب سے پہلے فائدہ ہوتا ہے اور ناظرین کو بعد میں فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھیں جی حاصل رمضان، دیکھو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ مہینے کو بہت بڑی عظمت اور رفعت عطا فرمائی، پھر اس کے بعد اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں قرآن نازل فرمایا، اور قرآن نازل فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں متقی اور پرہیزگاری کا ایک ذریعہ بنایا۔ دیکھیں رمضان المبارک میں جو انسان نفل پڑھتا ہے اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، جو فرض پڑھتا ہے اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو نفلوں کے اس رمضان میں عادت ڈال لے، تجھے میں ہدایت کا ایسا ذریعہ بناؤں گا کہ پورے سال تو نفل پڑھتا ہے۔ اور فرمایا کہ تہجد ایک ایسا اہتمام ہے، دیکھیں عام طور پہ ہم سحری کرتے ہیں اور پھر ٹائم بھی ہوتا ہے سحری کرنے کے بعد، تو دو نفل ہم تہجد کے پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب اس کو بھی اجر عظیم عطا فرما دے۔ اور فرمایا کہ جو تہجد کا اہتمام کرتا ہے یہ میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی سنت ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر ہم کب تہجد کا اہتمام کرتے ہیں اللہ رب العزت پوری زندگی کے لیے تہجد کا اہتمام کرنے والا بنا دے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور حاصل رمضان سے سب سے اہم چیز جو حاصل ہوتی ہے وہ حاصل یہ ہوتی ہے کہ غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ دیکھیں ہم روزہ رکھتے ہیں 11 گھنٹوں کا یا 12 گھنٹوں کا روزہ ہوتا ہے، دیکھیں ہم کب روزے کے بعد ہم اپنے آپ کو جانچتے ہیں، دیکھیں ہم 11 گھنٹے بڑی مشکل تقوی کے ساتھ روزہ رکھ کے بھوک کو برداشت کرتے ہیں، تو برداشت کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اللہ رب العزت دیکھیں غربا کو کیسے
یہ عطا کرتا ہے. تو پھر فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز ہے وہ تقوی ہے. جب روزہ ہم اللہ رب العزت اس کی جزا دیتا ہے, فرمایا کہ جو اس کی جزا دیتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے دلوں کو صاف کرنا چاہیے مسلمانوں کے لیے. آج ہمارے اندر پریشانیاں کیوں ہیں, رمضان میں برکت کیوں چلی گئی؟ اس لیے کہ ہم نے دلوں کو صاف نہیں کیا. غیبت عام کر رہے ہیں, جھوٹ عام بول رہے ہیں, ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے. تو اس لیے ان چیزوں پہ ہم عمل کریں گے, انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی جزا عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا علامہ صاحب, سوال یہاں پہ اب یہ بھی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم نے جو اس مہینے میں عبادات کی ہیں وہ شرف قبولیت پا گئی ہیں یا نہیں؟ یعنی کہ ہم بات کریں حاصل رمضان کی, ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں وہ مقبول ہیں یا نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, اللہ رب العزت نے جو شب قدر عطا فرمائی, ایسی قدر فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر جو آخری ایام ہے, حضرت ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں کمر باندھ لیتے تھے, اور فرمایا کہ کب کمر باندھتے تھے, پھر 5 دن عطا فرمایا, 21 کی رات, پھر 23 کی رات, پھر 25 کی رات, پھر 27 کی رات, پھر 29 کی رات. پھر فرمایا کہ جو یہ چیزوں کو ہم دیکھ کر اللہ سے مانگتے ہیں, مانگنے بعد فرمایا کہ جو اللہ رب العزت فرماتے تو مزدوری کرتا ہے تجھے مزدوری فوراً میں دے گا. تو اس لیے فرمایا کہ سب سے اہم بات جو ہے قدر کی عبادت کرنا, اور بعد میں جب ہم فطرانہ نکالتے ہیں تو فطرانے کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور سب سے پہلے یہ جو تہجد کے اندر اللہ سے رو کے مانگنا, اللہ رب العزت قبولیت کا ایک ذریعہ بنا دیتے ہیں. واہ سبحان اللہ. اور ساتھ عمر شامی ہمارے ساتھ ہیں. کیا دیکھتے ہیں عمر بھائی کہ اب کا رمضان اور بچپن کا رمضان, یاد تو انسان کو آتی کہ میں بسم اللہ رمضان اس طرح, اب رمضان بدل سا گیا ہے. جس طرح لائف ہماری ون ٹچ پہ چلی گئی ہے, ہم اسمارٹ فون پہ آ گئے ہیں. پہلے رمضان اور طرح تھے کہ مائیں خود بچوں کو کہتی تھی مسجد پہنچ جاؤ, اور مسجد سے پہلے سحری سے پہلے وہاں جو ہے نا مسجد کے اسپیکر پہ جناب نعت شروع ہو جانی, نعت پاک تلاوت کا ایک ماحول اور اناؤنسمنٹ شروع ہو جانی, اور اس کے بعد پھر سحری کے بعد بھی لوگ مسجد کی طرف چلے جانے, وہاں پہ درس قرآن ہونا, پھر نماز ہونی ہے کہ تمام پورا, اور والدین بھی بچوں کی پوری تربیت ہوتی. اب رمضان بدل گیا ہے, حاصل رمضان بھی بدل گیا ہے, کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ سب سے پہلے تو یہ کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ جیسے دوستوں کا, ان پروگرامز کا جو ابھی تک ہمارے ٹی وی شوز پہ رمضان کی وساطت سے آتے ہیں, کیونکہ کچھ جگہوں پر ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پروگرامز کا آج اتنی زیادہ ضرورت ہے ہمارے اس معاشرے کو, کیونکہ ہمارا جو ینگسٹر ہے, ہمارا جو بچہ ہے, وہ ہماری اسلامک ویلیوز سے اور اسلامک تعلیمات سے بہت دور جاتا جا رہا ہے. تو ان پروگرام کی وساطت سے, آپ جیسے دوستوں کی وساطت سے, جس طرح علماء اکرام کو بلاتے ہیں اور وہ پیغام اسلام کا جو ہے وہ بچوں تک پہنچتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا محصول ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ایٹ لیسٹ 12 مہینوں میں سے اس ایک ماہ میں اسلامی تعلیمات کے قریب آتے ہیں. اس کے بعد دوسرا میں آپ کے تھوڑی سی بات کو جواب دیتا ہوں کہ جو ہم رمضان کا اصل احترام ہے یا جو اصل محصول ہے, وہ تو شاید ہماری شخصیات میں وہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ ہم وہ حاصل کر سکیں. اس کا حق تو, اس مہمان کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ آج کے اس نفسہ نفسی کے دور میں, اس تیز دور میں, جب رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے, تو کم از کم میرے جیسے لوگوں کو تو صبر, تحمل, بردباری, ان چیزوں کا درس لازمی ملتا ہے. اور ہم لوگ بہت سے غربا, مساکین اور بہت سے پرابلم زدہ لوگوں کی معاملات کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے. اور آپ کا جو دوسرا سوال تھا کہ اسمارٹ فون کا اور آج کی ٹیکنالوجی کا, میں چاہ رہا ہوں کہ ہم پہلے بریک لے لیں, پھر تفصیلی کلام آپ سے کرتے ہیں. ناظرین کرام, وقت ہوتا ہے ایک شارٹ بریک کا. حاضرین یقین کے ساتھ کیا آپ کہنا چاہیں؟ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع بہت پیارا ہے, حاصل رمضان. ہم نے اس رمضان المبارک میں کیا حاصل کیا, اور جیسے کہ ہم بار بار اپنے پروگرام میں یہ ذکر کرتے رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو جو رمضان ہمیں نصیب ہوا ہے, کوشش کریں کہ اس رمضان کا حق ادا کریں, اس مہمان کا حق ادا کریں. شامی صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے, ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن پہلے نعت پاک شامل کر لیتے ہیں. جی, باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حال دل کس کو سنائیں, حال دل کس کو سنائیں, آپ کے
सुनाए आपके होते हुए मैं गुलाम मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है मैं गुलाम मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है गम मुझे क्यों कर सताए गम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए मेरा जीना मेरा मरना अब इसी चौखट पे मेरा जीना मेरा मरना अब इसी चौखट पे गम हम कहाँ सरकार जाएंगे हम कहाँ सरकार जाएंगे आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए खूबसूरत नात पाक पेश कर रही थी और हमारा एक सेगमेंट होता है आज के वज़ाइफ। अली जाफर साहब हमारे साथ होते हैं और हम वज़ाइफ का सेगमेंट इसलिए रखा है कि आप जो है कोई भी वजीफ़ा करने जा रहे हैं उसको पहले पूछ लीजिए, किसी से पूछ कर उस वजीफ़े को किया करें और साथ अल्लाह के इस पे गिरामी जो है आप उसकी फजीलत पढ़ते हैं वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तादाद का तयन नहीं रहता, वक्त का तयन नहीं रहता, उसको किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप किसी से पूछ के करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा भी यकीन मिलेगा। जाफर साहब खुशामदीद, बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, आपके आने का शुक्रिया। आज आप क्या देखने वालों को बता रहे हैं जाफर साहब? आज के दिन के हवाले से मैं जो वज़ाइफ दूंगा उसमें सूरह यासीन है। सूरह यासीन को 72 मरतबा इंसान एक नशिस्त में बैठ के पढ़े तो घरेलू मामलात में कोई भी रुकावट है, कारोबारी मामलात में है, दुनियावी मामलात में है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से वो सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा सूरह यासीन कलाम पाक का दिल है जी, और इसको कोई भी दुनिया का काम है लेकिन इसका तयन करना पड़ता है कि आया जो मामलात हैं, जो काम है वो किस मसले में है और उसकी क्या तादाद हो और उसका तयन कैसे करना हो। जो करने वाला है आया वो नमाज का पाबंद है, क्योंकि इसके लिए नमाज का होना बहुत तो ये बात हम बार बार कहते हैं कि सबसे जरूरी नमाज की पाबंदी है। नमाज अगर पाबंदी से नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी कोई भी वजीफा आप करते हैं वो कामयाब नहीं होगा, उसमें आपको नाकामी होगी। फिर इंसान कहता है कि मुझे क्यों नाकामी हो रही है, जैसे गिला करता है अल्लाह पे, जबकि इंसान को अपने आप को देखना चाहिए कि आया मैं इस काबिल हूँ कि मैं खालिक पे गिला कर रहा हूँ, आया मैं जो मामलात हैं उस पे पूरा उतर रहा हूँ। खालिक से गिला तो करना ही नहीं चाहिए, करना ये कबीरा गुनाह में आता है कि अल्लाह पाक से अगर आप गिला करते हैं तो ये गुनाह कबीरा में आता है। सही। तो इस सिलसिले में ये है कि सबसे पहले इसको गाइड लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है कि समझना चाहिए कि इसको पढ़ना है तो किस टाइम पे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, किस तादाद में पढ़ना है, जो पढ़ने वाला है उसके आदाद क्या हैं, फिर जो आयत आप ले रहे हैं उसके आदाद क्या हैं। सही।
اس आदात के हिसाब से। हाँ, फिर इंसान करता है तो उसमें कोई नाकामी नहीं है। सही। अल्लाह पाक की मेहरबानी से कामयाबी होती है। कामयाबी मिल जाती है। और जब सबसे आप रहनुमाई लेना चाहते हैं तो इनका नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना मसला बयान करें, आपकी रहनुमाई इंशाल्लाह करेंगे। और आज हमारा मौजू है हासिल रमज़ान क्या है। हम बात करते हैं रमज़ान की, बात की जाए तो शामी साहब देखते हैं रमज़ान के अंदर हर शख्स कुछ न कुछ हासिल कर रहा है। जी जो कारोबारी बंदा है वो ज़्यादा मुनाफा ले रहा होता है, वो समझता है ये मेरा हासिल रमज़ान है, जी क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी सोच की वुसअत है, जी। ठीक है। और जो पढ़ा रहा है, ठीक है, वो एक नेक नीयत से कहता है कुछ लोगों को ज्यादा इल्म चला जाए, जो उसके लिए हर बंदे तयन कर रखा है। हम बीइंग अ मुस्लिम महसिल कौम कहाँ खड़े हैं, क्या कहते हैं? तैयबी साहब, ये आपका सवाल बड़ा खूबसूरत है। इसका जवाब मैं 2 हिस्सों में देता हूँ। एक तो इस सवाल का एक हिस्सा है कि हम लोग रमज़ान में ये कंप्लेन रहती है कि कारोबारी तबका या जो लोग कोई भी ट्रेड करते हैं वो चीज़ें बहुत महंगी हो जाती महावरतन बिलो जी, अब रमजान आ गया, अब रेट बढ़ गए, वो चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं, जबकि पूरी दुनिया में ये अदर वे राउंड है। ये बात कुछ हद तक दुरुस्त है। ये तस्वीर का एक रुख है कि ऑब्वियसली हम एक स्टॉकिस्ट की हैसियत हासिल कर लेते हैं एज अ बिजनेसमैन, और हम किसी भी चीज़ को, कोई भी स्पेशली जो खाने पीने की चीज़ें हैं या हमारी क्लोथिंग से रिलेटेड जो रमज़ान में जिसकी ज़्यादा इस्तेमाल है, उन चीज़ों को लोग स्टॉक करके और फिर उनकी शॉर्टेज करके उसको बेचने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारी कौम का अलमिया है कि हम इस तरबियत से महरूम हैं कि हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अगर हम नंबर ऑफ सेल्स पे चले जाएं और अपने प्रॉफिट को मिनिमाइज कर लें तो शायद हमारे रमजान की वसातत से, अल्लाह की रहमतों से हमारा प्रॉफिट रेशियो वही आएगा जो हम स्टॉक करके शॉर्ट करके करते हैं। लेकिन हम लोग अदर वे राउंड जाते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है जो हमेशा इग्नोर हो जाता है। एक खास तबका, एक खास हिस्सा लोगों का, बिजनेसमैन का ऐसा जरूर है जो ये काम करते हैं, शॉर्टेज करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत वास्ट ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा है, ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन ऐसा है जो रमजान में बड़े खुले दिल के साथ अतियात भी करते हैं, ठीक है, ज़कात भी देते हैं, सदकात भी करते हैं। तो हमें कभी भी किसी भी चीज को इन वन गो पूरी के पूरे यहाँ पे सवाल है, आपने कहा एक तबका वो जो ज़कात देता है, जो वह खैरात करता है, सखावत करता है, एक वो जो महंगा बेचता है। लेकिन हमारे माशरे में कलमिया ये है कि अजान मगरिब से पहले महंगा बेचकर साथ ही नमाज अदा करेंगे और फिर वही पैसे जो लोगों की खाल उतारी है वो पैसों से हम खैरात भी करेंगे। ये हमारा एक अलमिया है, इस पे क्या कहेंगे? जी, मैं वही अर्ज कर रहा था कि ये डिवीजन क्रिएट करना बहुत टफ है। हम किसी की नीयत का हाल नहीं जान सकते। ये कैसी नीयत है जी? एक बंदे की खाल उतार के वही फिर इफ्तारियां करवा रहे हैं। मेरा सवाल ये है, मुझे जरूरत है, इसीलिए जवाब दे देंगे तो आपको यू विल गेट माय पॉइंट। हम अमाल का दारोमदार नियतों पर, और नियत का जमानत अल्लाह दे सकता है, हम लोग नहीं कह सकते। ठीक है, पॉइंट 1, ये उस इंसान का जाती मामला है। हम इसको गैस नहीं कर सकते कि वो खाल उतार रहा है या वो एक जायज मुनाफा ले रहा है। मेरा मकसद कहने का ये है कि हमें उस पॉजिटिव आंसर को भी उजागर करना चाहिए जो बिजनेसमैन कम मुनाफा लेके भी, नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से भी अपनी ज़कात और सदकात करते हैं। अगर हम उन्हें प्रमोट करेंगे, देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नेगेटिविटी जो होती है उसमें उसको बयान करना, उसके ऊपर तनकीद करना बहुत आसान काम है, ठीक है। लेकिन जब तक हम पॉजिटिविटी को प्रवेल नहीं कराएंगे, पॉजिटिविटी को स्प्रेड आउट नहीं करेंगे, अच्छी बात नहीं फैलाएंगे, उस वक्त तक वो फैलेगी नहीं, वो कम होती जाएगी और पॉजिटिविटी जरा कम बिकती है। तो हमें उस पॉजिटिविटी को दिखाने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, मैं अलामा साहब से यही सवाल करना चाहूंगी। अलामा साहब, एक तरफ हम लोग नमाज रोजे पढ़ रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, दूसरी जानिब जैसे तैयबी साहब ने कहा कि रमजान में मुनाफाखोरी कर रहे हैं। जैसे ही रमजान आता है लोगों के जहनों में सबसे पहला सवाल आता है, सब्जियों के भी रेट बढ़ जाएंगे, फलों के भी रेट बढ़ जाएंगे, और जो रेट बढ़ाने वाले हैं वो एक तरफ तो लोगों की खाल उतार रहे हैं और दूसरी जानिब वो उन्हीं पैसों से लोगों के रोजे भी इफ्तार करवा रहे हैं या मस्जिदों को चंदा भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या ये चीज कबूल होगी कि हम एक तरफ तो मुनाफाखोरी कर रहे हैं और फिर उन्हीं पैसों से, अब उसको हम हराम की कमाई कहें या क्या कहें, या आप जरा एक्सप्लेन कर दें, उन्हीं पैसों से हम लोग वो कार खैर भी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आयशा आपने बहुत अच्छा सवाल किया।
سب سے پہلے تاجروں کو اللہ کا خوف آنا چاہیے، اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے. صحیح بالکل. یہ افطاری اور سحری بہت برکت والا بات ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں بہت برکت والی چیز ہے. اگر ہم یہ پیسہ ان غریبوں سے لے کر آگے ہم اس سے زکوٰۃ صدقہ وغیرہ دیں گے، یہ قبول نہیں ہوگا. قبول یہ ہوتا ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہم ریٹ کو کم کیا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو ہم ڈسکاؤنٹ کریں. یا اللہ یہ جو کھجوریں لے گا یا کچھ ایسی چیز سحری افطاری کے لیے، اللہ تیری رضا کے لیے میں اس کا ریٹ کم کر لیتا ہوں. یقین جانے آپ رمضان میں کریں گے اللہ پورے سال کا آپ کو اجر بھی دے گا اور اس کا بدل بھی دے گا. اچھا ہم لوگ بتائیے صاحب، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم باہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں ان کا کوئی تہوار آتا ہے تو ان کے ریٹ آدھے سے بھی کم ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ بھاگتے ہیں وہ چیزیں لینے کے لیے. لیکن ہمارے اپنے ملک میں جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کے ڈھیر لگا دیتا ہے تو ہم لوگ مہنگائی کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی علامہ صاحب. تو اس لیے اللہ کا خوف سب سے پہلے اہم چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کی تربیت ہونی چاہیے. صحیح. دیکھیں جی یہ مال جو ہے اللہ کی ایک قدرت ہے، چینی کا ہونا، پانی کا ہونا، کھجور کا ہونا، یہ اللہ کی قدرت ہے. اگر ہم اللہ سے ڈر کے ہم یہ کہیں گے کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، یقین جانے وہ صدقہ دینے سے بہتر ہے. صدقہ دینے سے افضل ہے، عطیات دینے سے افضل ہے. یہ کہ ہم لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، کوئی لوٹ والا مال یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں صدقہ زکوٰۃ جو ہیں ویسے نہ دیں مسجدوں میں جا کر، بلکہ یہ اس طرح تقسیم کر دیں. اس طرح تقسیم برکت کیوں نہیں ہے اس لیے علامہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صدقات بھی دیں، زکوٰۃ بھی دیں، لیکن ساتھ جو ہے دسترخوان بھی لگائیں، افطاریاں بھی کروائیں. اور میں جو سمجھوں علامہ صاحب کی بات کو کہ اس کو اپنے رزق کو جو ہے اگر آپ پاک کرنا چاہتے ہیں، صاف کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ جو نا رب کی جو ذات کی جو رضا ہے، جو رب کی رضا ہے اس کو جب آپ ذہن میں ڈال دیں گے جو مالک کی رضا میری رضا ہے، آپ اس کے خوف سے لوگوں کا مدد کریں گے، ریٹ بھی کم رکھیں گے، تو یقین جانے یہ حاصل رمضان ہے. اور بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے ایک لقمہ حرام کا ایک لقمہ بھی لیتا ہے تو 7 نسلوں تک جو ہے وہ لقمہ حرام اس کا جو پیچھا نہیں چھوڑتا. یہ تو وہ فرماتی ہیں، لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تفصیلی کلام کریں گے. ہمارے ساتھ مزید جو پینل پہ علماء ہوں گے ان سے بات ہم ضرور اس پہ کریں گے. جعفری صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کاروبار کے مسائل آتے ہیں لوگوں کے، لوگ کاروبار کرتے ہیں، ان کا کام عروج پہ جاتا ہے اور ایک دم ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بہت پریشان ہو جائے، ہلکے ایسا کوئی ایلیمنٹ نظر نہیں آتا بظاہر کہ کوئی ظاہری طور پہ کوئی اسباب ایسے ہوئے ہوں، لیکن اچھا بڑا کاروبار جو نا ڈاؤن ہو جانا، وہ پھر کیا کون سا وظیفہ پڑھیں، کیا معاملات کریں کیونکہ کاروبار میں بہتری آ جائے اور جو ان کا جو حسد کا ایلیمنٹ ہے اور جو نظر بد ہے اسے وہ محفوظ ہو جائیں. کیا کہیں گے آپ؟ یہی میں بتانے والا تھا. اس میں 2 وجوہات ہوتی ہیں. جی. ایک تو ہوتا ہے کسی کا کاروبار کو روک دینا، صحیح. دوسرا ہوتا ہے نظر بد. اور اکثر جو ہے نا وہ 99% میں کہوں گا کہ نظر بد کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے دنیا میں لوگ اس کو کسی طرف بھی لے جائیں لیکن 99% جو نظر بد کا شکار ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور نظر بد ایک ایسی چیز ہے کہ یہ پہاڑ کو بھی ریزہ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ نظر آتا ہے تو اس شخص کو چاہیے جو اس دکان کا مالک ہے وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھے. واہ. بفضل تعالیٰ 41 دن یہ کر لے تو دوبارہ انشاءاللہ اس کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں. واہ خوبصورت بات کی. اور جعفری صاحب نے حدیث سے، یہ حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ یہ سورۃ الغنا ہے، سورۃ الواقعہ نہیں ہے، سورۃ غنی کر دیتی ہے. اور جو سب مغرب کے بعد اس طرح جعفری صاحب نے کہا روایت میں آیا 1 مرتبہ بھی 2 بار کم 3 مرتبہ بھی آپ پڑھیں تو وہ شخص فاقے سے نہیں مرے گا بلکہ غنی ہو جائے. غنی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو دیتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دینے والے ہو جائیں پھر قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیے، صاحب قرآن سے جوڑی، دیکھیں کیسی برکتیں ملتی ہیں. ہمارا موضوع ہے حاصل رمضان کیا ہے. شامی صاحب ہم نے یہاں پہ دیکھا منافع خوری بھی ہو رہی ہے، یہاں پہ ہم دسترخوان بھی لگا رہے ہیں. تو میں آپ سے سوال، بریک پہ ہم جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ واپس آئیں گے بریک سے، لیکن ایک سوال آپ کی طرف ہے کہ کیا آپ نے اپنا رمضان کیسا گزرا؟ کیا واقعی آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے حاصل رمضان آپ نے پا لیا؟ ٹھیک ہے، یہاں لیکن شارٹ بریک حاصل ہوگی یقین کے ساتھ کہ آپ کہنا چاہیں گے.